انسانیت کی وہ سب سے خطرناک قسم کون سی ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو نہ تو ہم غیر مسلم کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو مسلمان مان سکتے ہیں۔ وہ نہ تو مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا رہن اور سہن، کاروبار اور بزنس ہوتا ہے، اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی اور کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، کچھ لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے، کچھ لوگوں کو تم دیکھو گے جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ صرف زبان سے وہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ اپنی زبان سے کہیں گے ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کہیں گے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ مانیں گے نہیں۔ یہ انسانیت کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ ہم ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی بیچ میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہیں، یہ ہمارے ہی ساتھ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ ہمارے ہی ساتھ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اس لیے ان سے بڑا دھوکہ ہوتا۔ بھائی انسانیت کی اے بچوں، یا تو چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، یا تو جاؤ یہاں سے یا پھر بیٹھے رہو۔ انسانیت کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں انسانیت کو۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن، انسانیت کی دوسری قسم کافر۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن، اہل ایمان، اور انسانیت کی دوسری قسم کافر، اور انسانیت کی تیسری قسم نہ مومن نہ کافر، بیچ میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں منافق۔ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم میں ہے یا ان میں ہے۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جیسی بات، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم جیسی بات۔ ان کے بارے میں اللہ نے ان کی ایک پہچان بتائی ہے، بیچ والوں کی، منافقوں کی۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پہچان دیکھیے، اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں سے مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، اپنے یار دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لائے، اور اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، دوستوں کے پاس، شیطانوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم مسلمانوں سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ انسانیت کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ مومنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کافروں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں، ہمیں ان سے کیا خطرہ ہے؟ ہوشیار ہیں ہم، یہ کافر ہے، ہمیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا، یہ ہم ان سے ہوشیار تو ہیں، لیکن منافق چونکہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس لیے ہم اس سے ہوشیار نہیں رہتے ہیں، ہم اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، اور یہ اندر ہی اندر سے ہمیں کھوکھلا کرتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں دیمک کی طرح چاٹتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں رسوا اور ذلیل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، اس لیے اس سے ہم ہوشیار نہیں رہ پاتے ہیں۔ پہلے رکوع میں، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے کافروں کا اور مومنوں کا دونوں کا ذکر کر دیا، اور منافقوں کا ذکر الگ سے دوسرے رکوع میں کیا۔ پہلا رکوع پڑھیے آپ، اہل ایمان کا ذکر پہلے رکوع میں اور کافروں کا بھی ذکر پہلے رکوع میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کتاب کے اندر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی قرآن۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس سراپا ہدایت بن کر نازل کی گئی قرآن۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے، فرشتوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان فرشتوں پر ہے، تقدیر ہم نے اور آپ نے دیکھی نہیں، کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پرسوں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ایک سال کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، جو غیب کی چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یقیمون الصلاۃ، اور جو پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق اتارا ہے، ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ دیکھیے مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنوں کا، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی یعنی قرآن، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کتابیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل وغیرہ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن کی اوپر یقین کامل ہے جن کا۔ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں،
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ مومنوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ اہل انسانیت کی پہلی قسم مومن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو، قرآن کو بالکل صحیح اور سچی کتاب مانتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت، جہنم، قیامت اور فرشتے اور اس کے رسول، ان تمام چیزوں پر جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں پر، یہ مومن ہے۔ جو پانچوں وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، ٹائم سے پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی جو ہم نے اتاری ہے، تورات اور زبور اور انجیل، اور قیامت کے دن کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو مومن کہا، اور ان لوگوں کو اپنے رب کی ہدایت پر کہا، اور ان لوگوں کو کامیاب کہا۔ اللہ نے پہلے رکوع میں اہل ایمان کا ذکر کر دیا ہے۔ آئیے اس رکوع میں اب انسانیت کی دوسری قسم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کی دوسری قسم، اور وہ بھی خطرناک قسم، کون؟ کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان، اہل ایمان کا ذکر ہو گیا، اب کافروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور کافروں کا ذکر دیکھیے کس انداز سے کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ آپ ان کو چاہے کتنا سمجھائیے، یہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سمجھاؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سناؤ یہ سننے والے نہیں ہیں۔ آپ کی بات ان کے دل میں نہیں اترے گی کیونکہ دل پر مہر لگی ہوئی ہے، آپ کی بات ان کے کانوں میں نہیں جائے گی کیونکہ کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کو حقیقت سے کوئی شناسائی نہیں ہے، حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، حقیقت۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مومنوں کے لیے کہا یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہو رہے ہونے والے ہیں، اور کافروں کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اہل ایمان کا اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اب تیسری قسم کا جو ذکر کر رہا ہے دوسرے رکوع میں، اس کے لیے الگ سے دوسرا رکوع استعمال کیا گیا۔ غور کیجئے، تیسری قسم جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، وہ تیسری قسم کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو نہ مومن ہوں گے نہ کافر ہوں گے، بلکہ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، وَبِالْيَوْمِ آخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وما ہم بمومنین، حالانکہ حقیقت یہ کہ وہ ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ قیامت کے دن پر۔
پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟